اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ نہج بلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تشریح کرتا چلا رہا ہوں، اور تسلسل میں آج خطبہ نمبر 128 کو لے کر کے حاضر ہوں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس خطبے کے پس منظر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، بیان کر دوں، تاکہ بات کو سمجھنے میں اور اس کی وضاحت میں دقت کم ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خطبہ امام علیہ السلام نے بصرے میں ادا کیا ہے یا خطبہ دیا ہے بصرے میں، اور دوسری یہ کہ یہ خطبہ ملاحم سے متعلق ہے۔ مثلاً یہ جاننا ضروری ہے کہ ملاحم کس کو کہا جاتا ہے۔ ملاحم کا میں اگر اردو میں آسانی سے سمجھنے کے لیے ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ ہوگا پیشین گوئی۔ لیکن جب پیشین گوئی کہا جاتا ہے تو پیشین گوئی عام پیشین گوئی ہے۔ پیشین گوئی کسی چیز سے متعلق بھی واقع ہونے سے پہلے بتایا جائے کہ ایسا ہوگا تو یہ پیشین گوئی ہے۔ خوشی کی خبر ہو، غم کی خبر ہو، یا اور بھی کسی چیز سے متعلق بات ہو جو پہلے بتا دی جائے تو اسے پیشین گوئی کہا جاتا ہے۔ لیکن ملاحم جو کہ جمع ہے ملحمہ کی، یہ مخصوص پیشین گوئیاں ہیں، اور یہ پیشین گوئیاں مصیبت، مشکل، فتنہ، فساد، وہ جو جنگوں کے نتیجے میں پیش آتی ہیں، خون ریزیوں کے سے متعلق ہوتی ہیں، اس کو ملحمہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی لشکر نے، کسی بادشاہ نے، کسی جماعت نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے نتیجے میں جو پریشانیاں پیش آئیں گی، جو مصیبتیں، جو فتن و فساد سامنے آئیں گے، اس کے بارے میں بتایا جائے تو اسے ملحمہ کہا جاتا ہے۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ملاحم یعنی جنگوں کے نتیجے میں، کسی کے حملے کے نتیجے میں، اور جو مشکلات فوری طور پر آئیں گی کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے، یہ فوری ظاہر جب جنگ کی جائے تو اتنے لوگ مارے جائیں گے، وہ خبر، یا بعد میں جو نتیجے میں مشکلات پیدا ہوں گی، ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو خالی مارے ہی نہیں جاتے ہیں لوگ، بلکہ گھر، محلے، شہر تباہ ہوتے ہیں۔ اس تباہی کے نتیجے میں اس کے اثرات، اس کے مشکلات کتنی دیر تک رہیں گے اور کس طرح کے مشکلات وجود میں آئیں گی،
ان باتوں کو بھی بتایا جائے تو اس طرح کے اخبار کو، اس طرح کی پیشین گوئیوں کو ملاحم کہا جاتا ہے۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس طرح کی بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں اور جو بعد میں ثابت ہوئی ہیں۔ وہ پیشین گوئیاں ہو سکتا ہے 1 سال، 2 سال، 4 سال، 50 سال، 100 سال بعد میں آنے والی ہیں، ان کو بتایا ہے۔ اور یہ جو پیشین گوئی یہاں خطبہ نمبر 128 میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ تقریباً 200-250 سال بعد میں وجود میں آنے والی تھی، ان کو سرکار مولا کائنات نے بیان کی ہیں، جو 200-250 سال کے بعد ثابت ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں 2-3 طرح کے خیالات یا عقائد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے امام مانتے ہیں وہ ان کی شخصیت کو معصوم، کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بھی مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا علم الہی ہے، یعنی وحی ہے، جو اس دنیا میں حاصل کیا ہوا کسی یونیورسٹی یا کالج یا کسی استاد سے پڑھ کر کے حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ہبہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اور دوسرا، چونکہ اسی خطبے میں ایک حصہ ہے کہ جب امام باتیں بتا رہے ہیں تو ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، کیا آپ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں؟ اس پر امام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ غیب کس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ واقعاً اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، وہ صرف غیب کو جانتا ہے، دوسرے لوگ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ امام نے اس میں وضاحت کی ہے، اور علم کلام کے اعتبار سے بھی غیب کے بارے میں بڑی گفتگو ہے، اور علم کلام میں غیب سے متعلق گفتگو کی گئی ہے کہ واقعاً اگر ذاتی طور پر کوئی غیب کا علم رکھتا ہے تو صرف اللہ کو ہے، اور اگر اس کے بعد کسی کے لیے علم غیب کی بات کہی جاتی ہے تو وہ علم غیب ذاتی طور پر نہیں ہے، بلکہ جسے ذاتی طور پر علم غیب حاصل ہے اسی کی عطا کی بنیاد پر دوسرے کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے، ایسی آیات ملیں گے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیات ملیں گی کہ اللہ نے جن کو غیب کا علم دیا ہے ان کو بھی غیب کا علم ہے۔ لہٰذا یہ گفتگو کا مرحلہ ہے کہ کیا اگر کسی کے لیے ہم کہیں کہ فلاں غیب کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے تو یہ کہنا صحیح یا نہیں صحیح ہے، اور پھر وہ غیب اگر کسی کے لیے ہے تو وہ غیب کا علم کس طرح کا علم ہے، ذاتی یا عطائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عطا کیا ہے وہ علم غیب ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے تو ممکن ہے آج بات پوری نہ ہو سکے، انشاءاللہ المستعان دوسرے درس میں
اس غیب سے متعلق ہم گفتگو زیادہ کر سکیں گے۔ تو بہرحال یہ خطبہ نمبر 128 ملاحم پر مشتمل ہے، یعنی پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے، اور یہ وہ پیشین گوئیاں ہیں جو تقریباً 250 سال پہلے سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اپنے زمانے میں خبر دے رہے ہیں، اور وہ جو وجود میں آئی ہیں وہ تقریباً 250 سال کے بعد وہ وجود میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب الزنج کا فتنہ، صاحب الزنج کا فتنہ، میں اس کے سلسلے میں پہلے بتاؤں کہ صاحب الزنج کون ہیں اور ان کا فتنہ کیا ہے۔ صاحب الزنج کا فتنہ تاریخی اعتبار سے ان کا نام علی ابن محمد علوی ہے۔ علی ابن محمد علوی اپنے دعوے کے مطابق یہ حضرت زید کی اولاد میں سے اپنے کو بتاتے ہیں کہ میرا شجرہ نسب علی زید ابن علی سے جا کے ملتا ہے، یعنی چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک اولاد کا نام زید ہے، ایک بیٹے کا نام زید ہے، اور جناب زید کا انقلاب تاریخ میں مشہور ہے۔ انہی کی اولاد میں سے اپنے کو بتاتے ہیں کہ میرا نام علی ہے اور میں زید کی اولاد میں سے ہوں۔ زید کی اولاد میں سے اور سرکار مولا کائنات علیہ السلام کے اس پیشین گوئی کے 250 سال بعد تقریباً اس کا وجود میں آنا، اور تاریخی اعتبار سے تقریباً 250 ہجری کے بعد یہ فتنہ وجود میں ہے۔ میں لفظ فتنہ ہی تاریخ میں ہے، اس لیے میں فتنے کو کہوں گا اور اس کے کیفیت کو بھی بیان کروں گا کہ کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں مخاطب کیا ہے احنف کو، اور شروع ہی ہوتا ہے خطبہ یا احنف یا احنف کأنی بہی وقد سار بالجیش الذی لا یکون له غبار ولا لجب۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی سید رضی علیہ الرحمہ نے اس خطبے کو جہاں سے نقل کیا ہے ابتدا یہی ہے، یا احنف۔ یہ احنف کون ہیں؟ خطبے کی تعریف کے لیے میں نے یہ بات کہی کہ خطبہ جب دیا جاتا ہے تو خطیب کھڑا ہوا ہوتا ہے، سننے والے جتنے لوگ ہوں وہ ہو سکتے ہیں کہ بیٹھے ہوں اور ہو سکتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں، کسی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں خطیب کھڑا ہو کر کے اپنی بات کو کہہ رہا ہے۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ کسی مخصوص شخص کو مخاطب کرنا اور یہ کہنا کہ یا احنف، یعنی لوگوں میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص منفرد شخص بھی ہے، اور وہ شخص ممکن ہے ایک شخصیت کا حامل ہو، لوگ اس سے جانتے ہوں، یا کم سے کم جو خطیب ہے خطبہ دے رہا ہے اس کی نظر میں وہ اہم شخص ہے، لہذا اس کا نام لے کر کے مخاطب کرنا اور کہنا یا احنف۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کو بھی جانیں کہ یہ احنف کون ہیں، اور امام علیہ السلام نے مخصوص طور سے ان کو مخاطب کیا۔
یہ احنف اصل میں احنف بن قیس ہیں، اور احنف بن قیس ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بھی سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، سرکار نبی کریم کو آپ نے دیکھا ہے۔ ایک اہم شخصیت ہیں، اور اس شخصیت کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا کی ہے، اور ان کی بخشش کے بارے میں سرکار نبی کریم نے دعا کی۔ اور جناب احنف بن قیس فخر کرتے رہے اپنی زندگی میں کہ اللہ کے نبی نے میری بخشش کے بارے میں دعا کی ہے، اور جس دن دعا کی اس دن کو، اور جو دعا کی ہے اس دعا کو بڑے اہم ترین، بہت اہم ترین دن اور بہت اہم مرحلہ لیتے ہیں کہ نبی کریم نے جس دن میرے لیے دعا کی، اور جو دعا کی میرے لیے بہترین وہ دن اور وہ بہترین دعا، اور یقیناً سرکار نبی کریم جن کے لیے دعا کریں وہ بہترین دن بھی ہے اور بہترین دعا بھی ہے کہ بخشش کی دعا کی۔ جناب احنف بن قیس سرکار نبی کریم کے بھی ساتھیوں میں رہے ہیں، اور جنگ صفین میں سرکار مولائے کائنات کے سپاہیوں میں بھی رہے ہیں۔ سرکار مولائے کائنات کی طرف سے آپ نے جنگ کی ہے اور لشکر امام میں شریک رہے ہیں، لشکر معاویہ کے مقابلے میں جنگ صفین میں۔ لیکن یہی احنف بن قیس جب جنگ جمل کا موقع آیا ہے تو اس میں احنف بن قیس نبی سرکار مولائے کائنات کے لشکر میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن یہ بات ضرور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ احنف بن قیس کیوں نہیں شریک ہوئے جنگ جمل میں۔ جنگ جمل میں جب علی کا لشکر تیار ہونا شروع ہوا تو احنف بن قیس نے سرکار مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آ کر کے ایک بات کہی کہ اگر میں آپ کے لشکر میں عملی طور پر شریک نہ رہوں تو مزید 600 کم سے کم 600 یا 6000 نہیں بلکہ 6000 اور تلواروں کو روک سکتا ہوں، یعنی 6000 اور لشکری جو آپ کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، میرے ایک شریک نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، اور یہ 6000 تلواریں آپ سے دور رہیں گی۔ آپ کیا فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تلوار لے کر کے جنگ جمل میں شریک ہو جاؤں اور آپ کے ساتھ میں شریک رہوں تلوار لے کر کے، یا ان 6000 تلواروں کو نہ آنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے کو میدان جنگ میں آپ کے مقابلے میں نہ آئیں، میں ظاہر بظاہر تلوار لے کر کے آپ کے لشکر میں شریک نہ رہوں۔ سرکار مولائے کائنات نے مشورہ دیا کہ تم شریک نہ ہو میرے ساتھ، میرے لشکر میں شریک نہ ہو، یعنی مقابلے میں بھی نہیں آ رہے ہیں اور ساتھ میں بھی نہیں ہیں، صرف تلوار لے کر کے امام کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس نہ آنے کی وجہ سے 6000 تلواروں کو علی کے مقابلے میں آنے سے روک بھی رہے ہیں۔ تو علی نے مشورہ دے دیا کہ احنف تم
میرے مقابلے میں میرے ساتھ جو ہے نہ آؤ، تمہارے نہ آنے کی وجہ سے یہ 6,000 تلواریں رک جائیں گی، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ اس لیے جنگ جمل میں جناب احنف بن قیس ظاہر بظاہر امام کے ساتھ لشکر امام میں نہیں رہے ہیں، اور یہ امام کے مشورے سے نہیں رہے ہیں تاکہ کم سے کم اتنے لوگ میرے مقابلے میں نہ آ سکیں۔ تو یہ ہیں احنف بن قیس، اور یہ بصرہ ہی میں جنگ جمل ہی کے بعد ہی امام علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، لوگ موجود ہیں، اور اس میں جناب احنف بن قیس کو مخاطب کر کے مخصوص طور سے ان کا نام لے کر کے آپ نے چند باتیں کہی ہیں، اور وہ پیشین گوئی کے طور پر کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، بعد میں یہ حالات آئیں گے، میرے بعد جو ہیں اس طرح کے واقعات اور فتنے و فساد جو ہیں رونما ہوں گے، ظاہر مولا کائنات بھی نہیں رہیں گے اور احنف بن قیس بھی نہیں رہیں گے، مگر امام نے خطبہ دیا، اس خطبے میں ان واقعات کی طرف رونما ہونے والے واقعات اور ملاحم اور فتنوں اور مشکلات کی طرف اشارہ کیا، بلکہ واضح طور سے بیان کیا ہے۔ وہ واقعات کیا ہیں؟ بعد میں اب ظاہر سرکار مولا کائنات اپنے بعد تقریباً 200-250 سال بعد رونما ہونے والے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ جب 200 یا 250 سال کے بعد جب رونما ہوئے ہیں، اور بعد میں جب ان خطبات کی توضیح و تشریح میں اس کو مطابق کیا ہے، تو کہا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے جن کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک واقعہ صاحب الزنج کا، صاحب الزنج کا واقعہ کیا ہے اور فتنہ صاحب الزنج کیا ہے، وہ اب میں بیان کروں گا کہ صاحب الزنج کا فتنہ اصل میں غلاموں کا، جو غلام لوگوں کا جمع ہو کر کے مالکوں کے خلاف جنگ ہے۔ یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ غلام بنائے جاتے تھے اور غلام ہوتے تھے، غلام بکتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، اور غلاموں پر سختیاں ہوتی تھیں، اور بے انتہا سختیاں ہوتی تھیں کہ غلام جس نے خرید لیا، خرید لینے کے بعد وہ ملکیت ہوتی تھی، ملکیت کا مطلب ان سے جتنا سخت کام لیا جائے وہ سارے سخت کام لیے جاتے تھے، اور اجرت میں ظاہر کو ملکیت ہوتی تھی، اجرت میں ظاہر کے کھانے پینے کے لیے بھی اس کے لیے جو کچھ دیا جاتا تھا وہ بہت معمولی دیا جاتا تھا۔ ملکیت ہے، اس سے کام لیا، کام لے کر کے کھانے کے طور پر جو کچھ یا رہنے کے طور پر جو کچھ انہیں دیا جاتا تھا وہ بہت ہی کم ہوتے تھے، بہت ہی معمولی ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جب یہ شخص علی ابن محمد، جو اپنے کو اولاد زید میں سے، شجرہ زید میں سے بتا رہے ہیں، اس لیے اپنے کو علوی کہہ رہے ہیں، علی ابن محمد علوی، انہی نے آواز اٹھائی، غلاموں کے حق میں آواز اٹھائی، ان کو ساتھ لیا اور لے کر کے کہ غلاموں کو ان کے مالکوں کے خلاف اکٹھا کر کے ان کے خلاف خالی آواز ہی نہیں اٹھائی ہے بلکہ اقدام کیا ہے، اور تمام غلام چونکہ سختیوں میں رہ رہے تھے، انتہائی تکلیف میں تھے، اور ان کو اجرت وغیرہ بھی بہت کم دی جاتی تھی، اس لیے اس علی ابن محمد علوی کی آواز پر ساری غلام قوم اکٹھا ہو گئی، اور اکٹھا ہو کر کے اپنے مالکوں کے خلاف
کھڑے ہو گئے اور فتنہ بپا کیا، اور خالی یہ نہیں کہ کھڑے ہو گئے، مالکوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے سخت اقدام کیا ہے، نہ جانے ہزاروں لوگوں کو جو ہے قتل کیا ہے، اور جو گرفت میں آ گئے ہیں ان پر ظلم بھی کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ واقعاً ان لوگوں نے اکٹھا ہونے کے بعد ظاہر جس مالک کے خلاف اقدام اٹھائیں گے تو وہ مالک ہیں، ان کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ ان کے ساتھ علاقے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ افراد یہ غلاموں نے جب اکٹھا ہو کر کے حملہ کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں اور وہ مالک ہیں۔ جنگیں ہوئی ہیں اور جنگوں میں بہت سارے خون بہے ہیں، لاکھوں کے بارے میں تاریخ کہتی ہے لاکھوں خون بہے ہیں، اور دونوں کی طرف سے خون بہیں گے۔ اس کو جب بیان کر رہے ہیں امام علیہ السلام احنف کو مخاطب کر کے، تو جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کے اشاروں اور کناؤں سے سمجھا گیا ہے اور یقین کیا گیا ہے کہ یہ صاحب الزنج کے فتنے کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے۔ یہ کیوں یقین کیا ہے؟ جس طرح کہ جو الفاظ امام علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں اس سے جب میں توضیح اور تشریح کروں گا تو آپ کو بھی یقین ہوگا کہ ہاں یہ صاحب الزنج کا فتنہ اسی امام کی مراد تھی۔ یہ زمانہ کون تھا؟ یہ زمانہ تھا عباسی دور میں خصوصیت کے ساتھ محتدہ عباسی کا دور تھا، اور اس دور میں یہ صاحب الزنج یعنی محمد ابن علی علوی نہیں بلکہ علی ابن محمد علوی کی آواز پر تمام غلاموں نے لبیک کہی، اور ایک لشکر جمع ہوا، اور لشکر جمع ہو جانے کے بعد اس نے مالکوں کے خلاف جو ہے اس نے جنگ کی، اور جنگ کرنے میں کامیابی بھی رہی، اور یہ سلسلہ جو ہے علی ابن محمد علوی کو کامیابی حاصل ہوئی، اور صاحب الزنج یعنی یہی علی ابن محمد کامیاب ہوتا رہا، یہاں تک کہ 14 سال تک اس کی حکومت بھی رہی ہے۔ 14 سال تک حکومت بنا کر کے حاکم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے، ورنہ خالی فتنہ پھیلا کر کے اور پھر جو ہے وہ اس پر دوسرا غالب آ گیا نہیں۔ 14 سال تک حکومت بنا کر کے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ساتھ ملا ہے اور استحکام ملا ہے، اور کس بنیاد پر یہ جنگ کی ہے کہ غلاموں کو ہم پر سختی ہو رہی ہے، ہمیں مظلوم بنا کر کے رکھا جا رہا ہے، بلکہ جتنے بھی انقلابات آتے ہیں وہ انقلابات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب بھی کبھی ظلم پھیلتا ہے، مظلوم اگر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کی قیادت کے لیے علم بلند کر لیتا ہے، علم اٹھا لیتا ہے، تو مظلوم اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور جب مظلوم اکٹھا ہو جاتے ہیں تو یقیناً ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اب ظاہر ہے میں بہت سارے تجزیات نہیں کروں گا، کربلا کی جنگ کو بھی بعض نے ایسے ہی تجزیہ کیا ہے کہ چونکہ ظلم بہت پھیل گیا تھا، لہٰذا ایک مظلوم کی آواز نے کچھ لوگوں کو جمع کر لیا اور یہ مظلوم کی آواز تھی۔ لیکن اگر وہ دیکھا جائے تو مظلوم کی آواز تھی ظاہری طور پر، حالانکہ وہاں خالی ایک مظلوم کی آواز، اور وہ بھی
نعوذ باللہ ظاہری اعتبار سے ناکامی میں تبدیلی ہوئی کہ سارے کے سارے قتل کر دیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں مثلا، ایک تجزیہ وہ بھی ہے۔ ایسے ہی بہرحال ایک حقیقت تو ہے کہ جب مظلوم ظلم کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آواز بلند کرتا ہے، اور آواز جب بلند کرتا ہے تو اس کے آواز پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر کے وہ کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صاحب الزنج یعنی علی بن محمد علوی نے غلاموں پر جو ظلم ہو رہا تھا، غلاموں کی آواز بن کر کے آواز اٹھائی، اور غلام جو ہے ان کے ساتھ میں شریک ہوئے، اور شریک ہو کے کامیابی حاصل کی، اور حکومت کی 14 سال مدت کم نہیں ہوتی ہے، 14 سال تک اس کی حکومت رہی ہے۔ تو کس طریقے سے جاننا کہ یہ صاحب الزنج کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے؟ میں جملے پڑھ رہا ہوں، اور یہ بہرحال آج ایک دن میں بات تمام نہیں ہوگی، دوسرے حصے میں بھی بیان کروں گا۔ مخاطب کر کے امام کہہ رہے ہیں یا احنف کأنی بہی وقد سار بالجیش الذی لا یکون له غبار، جیسے میں دیکھ رہا ہوں، بہی من کے ساتھ میں ہوں، کہ ایک لشکر ہے، جس لشکر آگے بڑھ رہا ہے، اور لشکر آگے تیزی سے بڑھ رہا، مگر کوئی گرد و غبار نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک علامت ہوئی، گرد و غبار نہیں ہے۔ دیکھیے لشکر ہو اور اس لشکر میں اونٹ گھوڑے اور تیزی سے بڑھ رہے ہوں اور دوڑ رہے ہوں تو یقیناً گرد و غبار ہوگا۔ جب گرد و غبار ہوگا اور اس میں کہا جا رہا ہے گرد و غبار نہیں ہے، تو یہی ایک علامت ہے کہ یہ صاحب الزنج والا جیش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلام تھے، سارے غلام، ان کے پاس نہ اونٹ نہ گھوڑے، نہ ہی یہ کوئی ایسے جوتے چپل پہنے ہوں، نہیں، سارے غلام تھے ننگے پاؤں۔ اور اس کو مثال بھی دی ہے امام علیہ السلام نے کہ یہ بلا گرد و غبار کے، ویسے جیسے شتر مرغ جو ہے جب بھاگتا ہے تو شتر مرغ بڑا بھی ہوتا ہے اور اس کا پاؤں بھی بڑا ہوتا ہے، دوڑتا ہے تو اس میں آواز بھی نہیں ہوتی ہے، اور دوڑنے میں اس میں سے کہیں سے گرد و غبار بھی نکلنے کی۔ ایسے ہی ننگے پاؤں جیسے غلام ہوتے تھے، سارے ننگے پاؤں شتر مرغ کی طریقے سے دوڑ پڑنا، اور دوڑنے کے بنیاد پر کوئی گرد و غبار نہیں، بلا آواز، جیسے شتر مرغ اگر آپ چلتے بھاگتا ہے، تیزی بھی ہوتی ہے، اور اس کے پاؤں میں کوئی آواز بھی نہیں ہوتی اور گرد بھی نہیں اٹھتی ہے۔ ایسے ہی یہ غلام تھے، سارے غلام اکٹھا ہو گئے تھے، ننگے پاؤں دوڑ رہے تھے، اور جس طرح سے شتر مرغ کا پاؤں پھیلا ہوا ہوتا ہے، ان کے پاؤں بھی ننگے ہونے کی وجہ سے پھیلے ہوئے، اور تیز چلنا، میدان میں بھاگنا، یہ ان کا کام تھا۔ یہ صاحب الزنج کے ساتھ غلاموں ہی کیا لشکر تھا۔ امام فرماتے ہیں آنب کأنی بہی، میں گویا ساتھ میں دیکھ رہا ہوں، قد سار بالجیش، کہ ایک جیش آ رہا ہے، ایک لشکر، کہ الذی لا یکون له غبار، وہ لشکر پورا لشکر ہے، مگر اس لشکر میں تیزی سے آ رہا، مگر اس میں غبار بھی نہیں ہے۔ ولا لجب ولا قعقعت لجم، کہ اس میں صدا بھی نہیں ہے، آواز بھی نہیں ہے، فریاد بھی نہیں لا ہم تو جمع حبل، اور اسی طریقے سے لجام اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی کوئی آواز اور صدا بھی نہیں، اس لیے ہے ہی نہیں گھوڑے، لجاموں کی جو کھینچا جا اور اس کے چیخنے کے اور ہمیں کی کوئی آواز ہو۔ یہ سارے کے سارے پیدل تھے، جوتے وغیرہ بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، بالکل ویسے جیسے شتر مرغ کے ایک جماعت ہو اور وہ دوڑ رہے ہوں، کہ ان کے
پاؤں میں بھی کوئی صدا نہیں ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام فرمایا کہ میں گیا اس لشکر کو دیکھ رہا ہوں کہ گرد و غبار بھی نہیں ہے اور کمی ہمیں بھی نہیں ہے اور چیخ پکار کی آواز بھی نہیں ہے۔ بِأَرْضٍ كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النَّعَامِ، اس میں جیسے شتر مرغ کے قدم ہوں۔ جناب سید الشریف علیہ رحمہ یہاں آنے کے بعد خود ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بذالک یؤمی بذالک الی صاحب الزنج۔ سید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات کأنہا انعام النعام یہ کہہ کر کے اشارہ کر رہے ہیں صاحب الزنج کی طرف، اس لیے کہ نعام ہی یعنی شتر مرغ وہ ہوتا ہے جس کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں اور اس کی چال میں اس پاؤں کی آواز نہیں ہوتی ہے، یہ غلاموں کے پاؤں کی طرف اشارہ ہے۔ ثم قال ویل لسقکم العامرہ والدور المزخرفۃ التی لہا اجنحۃ کاجنحۃ النسور۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ اسر کے وہ گھر، ظاہر وہ مالک جتنے مالک تھے غلاموں کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، اور مالکوں کے گھر جو ہے گھر کیسے تھے، کاسقکم العامرہ بہت ہی آباد گھر، اس گھر میں بھی سجے سجائے گھر، لہا اجنحۃ اور اس میں پر نکلے ہوئے۔ پر نکلنے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھر بڑے بڑے ہیں اور جیسے گھر بنایا جائے تو اس کے چھجے نکال دیا جائے تو چھجے پر کی طریقے سے نکلے ہوں، دور دور تک بڑے بڑے چھجے نکال دیے گئے ہوں، اس طریقے سے چھجے نکلے ہوئے ہیں۔ اور جیسے اس طریقے سے جیسے بڑا پرندہ گدھ اڑتا ہو، پر اس کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی بڑے بڑے مکانوں کے چھجے نکلے ہوئے۔ اور وہ خراتیم کا خراتیم الفیل، اور اس طریقے سے بنائے گئے ہیں اس کے آگے کے حصے کے جیسے ہاتھی، ہر ہاتھی کے جو ہے اس کے سونڈ ہوں، اس کا اس طریقے سے باہر نکلے ہوئے، یعنی جس طریقے سے امام فرمایا چاہتا کہ بڑے بڑے گھر ہوں، اس گھر کو جیسے ہاتھی کا کان بھی ہو تو چھجا جیسے پر کی طریقے سے پھیلا ہوتا ہے وہ چھجا، اور آگے نکلے ہوئے حصے سونڈ کی طریقے سے نکلے ہوئے یعنی آباد اور بڑے بڑے مکان۔ من اولئک الذین لا یندب قتیلہم، اور یہ ایسا لشکر آ رہا ہے جس میں سے کوئی قتل ہو جائے تو ان کے قتل پر کوئی رونے والا نہیں، ولا یفقد غائب، ان میں سے کوئی نہ ملے تو ان کا کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ہے۔ یہ خود بھی علامت اس بات کی کہ غلام تھے، غلام بک جاتے ہیں، بک گئے، جب بک گئے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری فیملی کہاں ہے، غلام تو اکیلا ہوتا ہے، وہ کس سے پیدا ہوئے، نہ ماں کا پتا نہ باپ کا پتا ہے، بک کر کے کہیں چلے آ گئے ہیں، تو جب ان پر قتل ہو جائے تو رونے والا کون ہوگا؟ بھی اکیلا غلام ہوتا اس پر رونے والی، یہ خود علامت ہے کہ یہ غلام تھے۔ قتیل لا یندب قتیل ولا یفقد غائب، ان میں سے کوئی ایک دوسرا اگر بچ بھی گیا اور بچ گیا ہے اور پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا بچ کر کے، تو اس کا ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ غلام ہیں، غلام کی کوئی فیملی نہیں ہوتی ہے، نہ باپ نہ ماں، اور نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار، نہ رشتہ داری ہے کہ رشتہ داری کے بنیاد پر ان کا کوئی تلاش کرنے والا ہوگا۔ اگر ہوتے بھی تھے، شادی بھی کرتے تھے، تو ان کی شادی کے بعد بھی غلاموں کے جو اولاد پیدا ہوتی تو بک جایا کرتی تھی، بیچ دیا کرتے تو مالک ہی کی ملکیت ہوتی تھی اور بیچ دیا کرتے تھے انہیں بھی۔ انا کاب الدنیا لوجہہا، میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، وقادر، اور میں نے دنیا کو اس کے جیسی ہے اس طریقے سے میں نے اس کو پرکھا ہے، وَنَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا، اور میں نے دنیا کو دنیا کی آنکھ سے دیکھا ہے، دنیا کو
کیسی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے، اس چیز کو میں نے خود جانا ہے۔ یعنی سرکار مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں نہ جانے کس قدر ارشادات ہیں کہ کہا کہ دنیا تو میری طرف بڑھ رہی ہے، تو میری طرف آ رہی ہے، مجھ سے لگا، میں قطعاً جو ہے تم کو طلاق دے دیا، اور 3 طلاق کہ جس کی طرف پھر رجوع ممکن ہی نہیں ہے۔ اس قدر سرکار مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے، اور اس کے کمتر اور کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس حیثیت کے اعتبار سے دنیا نے چونکہ اس صاحب الزنج کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ دنیا یعنی لوگوں نے دنیا کے خاطر لوگوں کو انسان نے انسان ہی پر کس طرح حکومت کی ہے اور اس کو کتنا ذلیل کیا ہے، اس ذلت کی بنیاد پر اسی نے جب آواز بلند کی ہے تو انہی مالکوں کے خلاف کتنا سخت اقدام کیا ہے اور کتنے لوگوں کا خون بہایا ہے اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ میں نے دنیا کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، اور جو دنیا کی خاطر انسانوں پر ظلم کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں۔ تو میں یقیناً ایسا ہونا چاہیے ہے اور ہوا ہے۔ وہ صاحب الجن کی طرف صاحب الزنج کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کا کہ انا کاب دنیا کو بڑی لوجہ بہت ہی قریب سے میں نے دنیا کو دیکھا ہے، اور جس طرح سے دنیا کو پرکھنا چاہیے میں نے اس طریقے سے دنیا کو پرکھا ہے۔ دنیا کو میں نے اس طرح سے جیسے پرکھا ہے، میں نے پرکھ کر کے بتایا جانا ہے کہ دنیا واقعاً اس طرح کی ہے۔ انشاءاللہ اس صاحب الزنج کے فتنے اور جنگ سے متعلق میں انشاءاللہ تفصیل سے کہ کتنی بڑے یہ لشکر تھا، کتنے لوگ تھے، کہاں پر ان لوگوں نے حملہ کیا، کس کو پست کیا، اور پست کرنے کے بعد کس طرح کی حکومت فرمائی ہے علی ابن محمد علوی نے، اور کتنے لوگوں کو مارا ہے، کتنا خون بہایا ہے، اور بہانے کے بعد حکومت کی ہے۔ کم سے کم اتنی پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں بیان کروں گا، اتنا پہلے مرحلے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ غلاموں کی آواز بن کر کے غلاموں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہ ہم پر صرف حکومت ہی نہیں کی جائے گی، ہمارا خون چوسا گیا ہے، لہٰذا ہم بھی ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں غلام بنا کر کے ہم پر ظلم کیا ہے، اکٹھا ہو کر کے مالکوں کے خلاف آواز بلند کی، اور بے انتہا خالی آواز بلند کرتے نہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، اور کس کس طرح کا ظلم کیا ہے انشاءاللہ ہم اس بارے میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ علی ابن محمد علوی نے آواز بلند کی، غلاموں کو جمع کیا ہے، اور محتدہ عباسی کا دور تھا اس زمانے میں جو ہے یہ آواز بلند کی اور کامیاب بھی ہوئے، 14 سال تک حکومت کی، اور کتنے لوگوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیل سے میں دوسرے درس میں اور دوسرے حصے میں اس کو بیان کروں گا، چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ اس دوسرا حصہ یہ خود اسی خطبے کا حصہ ہے یا یہ کہ وہ الگ خطبہ ہے جو امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں بھی اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجوہات کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔